افغانستان کی بدحال صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزارت خارجہ نے خصوصی افغانستان سیل قائم کیا ہے۔ افغانستان میں موجود ہندوستانی شہریوں کو سہولت پہنچانے کے لیے یہ سیل قائم کیا گیا ہے۔ اس خصوصی سیل میں 20 سے زائد افسران کام کر رہے ہیں۔ افغانستان میں موجود ہندوستانیوں سے جڑے سوالوں کے کالز، ای میلز اور واٹس ایپ پیغام کے ذریعے جواب دیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں جس طریقے سے طالبان کے قبضے کے بعد لوگ پریشان ہیں، کچھ ایسا ہی حال دہلی میں رہنے والے افغانی لوگوں کا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ تو ان کے پاس یہاں پر کام ہے اور نہ ہی گزر بسر کا کوئی سہارا۔ آسٹریلیا کے سفارتخانے کے باہر افغانستان کے لوگ پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا انہیں ویزا دے تاکہ وہ آسٹریلیا جا سکیں اور اپنی زندگی کو کچھ بہتر کر سکیں۔ ان لوگوں سے بات کی ہماری دہلی نمائندہ رچنا نے۔ طالبان کے قبضے کے بعد جس طریقے سے افغانستان میں لوگ پریشان ہیں اور بھارت میں رہنے والے افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی بھی پریشانیاں کچھ اسی طریقے کی ہیں۔ یہ لوگ آسٹریلین ایمبیسی کے پاس پہنچے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے طالبان کے اٹیک کے بعد افغانستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ویسی ہی پریشانیوں کا سامنا بھارت میں رہنے والے افغانستانی لوگوں کو بھی پڑ رہا ہے۔ کیا کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کہاں کام کرتے تھے، کتنے سال سے آپ یہاں رہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں افغانستان لوکل نیشنل ہوں۔ پچھلے 7-8 سال سے یہاں پہ انڈیا میں رہ رہا ہوں، بنا کوئی پروف، بنا کوئی پیپر ورکس۔ ہمارے ریلیٹڈ جو یہاں پہ جو بھی آرگنائزیشن کام کر رہا ہے، مطلب UNHCR ہے، جو ہمیں صرف ریفیوجی کارڈ دے دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام کا ہے نہیں۔ سیکیورٹی کی بات بھی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا ہے کہ کام دھندے تو ابھی نہیں ہے، ہم لوگ کرایہ کہاں سے دے گا؟ پہلے تو صحیح تھا، افغانستان سے لوگ بھیجواتا تھا کہ کرایہ دو، مگر ابھی کچھ نہیں ہے، کیا کریں؟ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قطار میں مہیلائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، گرمی کا موسم ہے، پریشان ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ افغانستان سے آپ 4 سال پہلے یہاں پر آ گئی، اب جس طریقے کی سچویشن ہے من کرتا ہے وہاں جانے کا؟ نہیں، ابھی کیسے جائیں ہم؟ اب آپ تو ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کیسے حالت ہے، تو پورا افغانستان سے ابھی بھاگ رہی ہے، ادھر سے طالبان آیا ہے تو لوگ سے مارتے، اس بم بلاسٹ سے ادھر ابھی، تو اسی لیے ہم نہیں جا سکتے، کیسے جائے تو۔ اور طالبان نے جیسے قبضہ کیا مہیلاؤں کے لیے، لیڈیز کے لیے کتنی پرابلم وہاں پر؟ لیڈیز کے لیے تو مشکل ہے، ابھی لیڈیز کے لیے نہیں، سب کے لیے مشکل ہے۔ ابھی کل رات میں نے بہن سے بات کیا، میرے ماما کا گھر تھا، 3 گھر تھے اس کا، تو اس کو طالبان نے پکڑ لیا، اس کے وائف تھی گھر پہ، اس کو نکال دیا گھر سے، اور میرے بہن کے گھر بھی پکڑ لیا ہے، انہوں نے میرے بہن کو گھر سے نکال دیا۔ اس کا گھر 5 فلور کا تھا، اس کو بول دیا کہ تم نے ایسے 5 فلور کیسے بنا دیا ہے، تم نکال دو یہ۔ کیا پریشانی آ رہی ہے، کیا مشکل ہو رہی ہے؟ پریشانی ابھی سے نہیں، کئی سالوں سے ہم لوگوں کا ہے، اور جتنا بھی مثال دو تو کم ہے، یہاں پہ ہم لوگوں کی کوئی رہنے کے لیے جگہ۔ ادھر غازی آباد کی رہنے والی سماجی کارکن ڈاکٹر برکھا ورشا 2018 سے افغانستان میں رہ کر خواتین کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔ حالیہ تبدیلی کے بعد وطن واپس لوٹی ڈاکٹر برکھا نے افغانستان کی تازہ صورتحال پر ہمارے غازی آباد نمائندے روہت سنگھ سے خاص بات چیت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے افغانستان سے وطن واپسی اپنے گھر لوٹی غازی آباد کی رہنے والی ڈاکٹر برکھا۔ ہم انہی سے جانتے ہیں افغانستان کے کیا حالات رہے ہیں۔ میڈم، افغانستان کے کیا حالات رہے ہیں، اس پریپیکش کو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ جب میں 1 مہینہ پہلے گئی تھی افغانستان، کابل میں رہی ہوں، اور تمام میں نے پروونسز دیکھے ہیں آس پاس کے، پچھلے 4 سال سے کام کر رہی ہوں۔ تو افغانستان اس سمے جب تھے تو بس اتنا پتا تھا کہ کابل ایک سینٹر پلیس ہے، کیپٹل ہے، تو مزار شریف ایک کافی دور، آپ سمجھیں کہ دلی سے کیرلا اتنی دور ایک جگہ ہے، وہاں پہ وہ ایریا کیپچر کیا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی وہ کابل تک پہنچ جائیں گے اور حالات ایسے بدتر ہو جائیں گے۔ سڈنلی ایسے حالات خراب ہوتے چلے گئے جیسے کچھ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ کب یہ اچانک راتوں رات سب چیزیں بدل گئیں، اور لوگوں میں اتنی افراتفری، لوگوں میں وہ جو خوف ہے جو اب سے 20 سال پہلے طالبان تھے، وہ ان لوگوں نے دیکھا ہے وہ منظر، تو ان کے ذہن میں وہی پرانی باتیں، وہی خوف، وہی
ایک ڈر جو ہوتا ہے, ایک دہشت ہوتی ہے طالبان کو لے کے, وہ ابھی بھی ہے. افغانستان میں ہے, آپ نے زمینی حقیقت کیا دیکھی, مہیلاؤں کو لے کر آپ نے بہت کاریہ کیے ہیں, تو اسی کو ہم جاننا چاہتے ہیں کیا گھٹنا کرم رہا ہے وہاں پر, پریپیکش آگے کیا رہے گا وہاں؟ جو میں نے حالات دیکھی تھی, مجھے وہاں جا کے لگتا نہیں تھا کبھی بھی کہ یہ آج کے زمانے کا افغانستان ہے, جو ہم لوگ بس کابل اور مزار شریف اور کچھ بڑی سٹیز کو دیکھتے ہیں, قندھار اور ہرات کو, لیکن آپ سمجھیے بس 2 گھنٹے کے راستے میں ہے کابل سے, اور وہاں پر وہی پرانا طریقہ, وہی پرانا رویہ, وہی کے جو متر ہیں اور بھی پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر, آپ کی بات ہوتی ہوگی. جی, میرے فاؤنڈیشن کے ممبرس ہیں, وہ اس میں کچھ گورنمنٹ جرنلسٹ ہیں, کچھ سوشل ورکر ہیں, اور گورنمنٹ جرنلسٹ اور سوشل ورکر پہلے سے ہی ٹارگیٹڈ رہے ہیں. 2 سال سے جگہ جگہ انہوں نے جو جرنلسٹ ہیں ان کو مارا بھی ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک کے, ان کے ہی ملک کے بھی کئی جرنلسٹ کو مار دیا گیا. تو یا تو مجھے کوئی راستہ بتائیں, یا مجھے کوئی ایک کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ بتائیں کہ کس طرح سے میں ان لوگوں کو جو صرف انسانیت کے لیے کام کر رہے تھے دنیا کی, ان کو کس طرح ہم مشکل حالات سے ہم ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر برکھا ورثہ, جنہوں نے افغانستان کے حالاتوں کو بتایا, جس طرح سے وہاں پر زمین حالات بدلے, ان سب کا منظر انہوں نے ہمیں بتایا. روہت سنگھ, نیوز 18 غازی آباد. افغانستان میں طالبان کے قابض ہونے کے بعد افغان طلبہ تشویش میں مبتلا ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی 23 افغان طلبہ زیر تعلیم ہیں جو مختلف فیکلٹیوں میں اندراج ہیں. ان میں سے 6 طلبہ ہاسٹل میں مقیم ہیں, بقیہ 17 طلبہ یونیورسٹی کے قرب و جوار کے علاقوں میں رہتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروکٹر پروفیسر محمد وسیم علی نے بتایا کہ افغانستان میں حالات تبدیل ہونے کے بعد ہماری یونیورسٹی میں جو افغان طلبہ ہیں انہوں نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا ہے. کچھ طلبہ آئے تھے, وہ اپنے تعلیمی مسائل کو لے کر آئے تھے. ہماری یونیورسٹی کے ریکارڈ کے حساب سے یونیورسٹی کے اندر 23 افغان نیشنل اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں ڈفرینٹ فیکلٹیز میں, سائنس, سوشل سائنس, مینجمنٹ, اور ایک لڑکا میڈیسن میں بھی ہے. اور ان 23 میں سے 6 لڑکے ایسے ہیں جن کو ہال الاٹڈ ہے. باقی 17 NRSC ہیں جو علی گڑھ کے اطراف میں آس پاس میں ہی کرائے کے مکان میں اور کوارٹرز میں وہ رہ رہے ہیں. کیا سر ان لوگوں سے کوئی بات ہوئی ہے سر, جس طرح کہ وہاں ان کی کنٹری میں حالات بھی, کیا یہ لوگ کوئی پریشان وغیرہ ہیں؟ نہیں, ابھی تک کہ ہمارے پاس کوئی ان میں سے نہیں آیا ہے کسی پریشانی کو لے کر کے کسی بھی طرح کی. ویسے جو روٹین اور نارمل وے میں آتے جاتے رہتے ہیں آفس میں, ہمیں وہی بتایا بھی تھا کہ 2-1 لڑکے اپنے ایسے پرسنل کام سے آئے تھے, کسی آفیشیل کام سے, تو انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں بتائی ہے جس کو لے کر کے کوئی ڈسکشن ہو یا کوئی ان سے میٹنگ کی جائے. تو لہذا سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک سے رہ رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی دقت اگر ان کو ہوگی اور وہ ہمارے سامنے لے کر کے آتے, دین آئی ول لک انٹو. چلیے یہاں پر رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے. جموں کشمیر میں 10 محرم یعنی یوم عاشورہ منایا گیا. اس موقع پر عزاداروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. آج سری نگر کے زڈیبل میں عزاداری کے جلوس میں عزاداروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. ذوالجناح اور علم کے ساتھ عزاداروں نے حضرت امام حسین کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. عزاداری میں شامل لوگوں کا کہنا تھا کہ امام حسین کا پیغام امن اور انصاف کا ہے. یوم عاشورہ کے پیش نظر آج سری نگر کے چند علاقوں میں پابندیاں عائد رہیں. حیدرآباد میں یوم عاشورہ کے موقع پر بی بی کے علاؤ دبیرپورہ سے تاریخی بی بی کے علم کا جلوس ہاتھی پر کل برآمد ہوگا. جلوس کے دوران مختلف ماتمی گروپس اور انجمنوں کی جانب سے نوحہ اور ماتم کے نذرانے پیش کیے جائیں گے. دبیرپورہ بی بی کے علاؤ سے علم مبارک کا جلوس شیخ فیض کی کمان, اعتبار چوک, کوٹلہ علی جاہ, سردار محل سے ہوتا ہوا چار مینار پہنچے گا. چار مینار سے بی بی کے علم کا جلوس گلزار ہاؤس, پنجشاہ, ولایت, قدم رسول سے گزرتے ہوئے منڈی میر عالم, دارالشفا, کالی قبر, چادر گھاٹ پہنچ کر اختتام کو پہنچے گا. ماہ محرم کی 9 تاریخ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے فرزند اور کربلا کے سب سے چھوٹے مجاہد اور شہید جناب علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے. عشاء مجالس میں 9 محرم کو ذاکر اہل بیت حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور مصائب بیان کرتے ہیں. مختلف امام بارگاہوں میں مجالس کے بعد علی اصغر برآمد کیا جاتا ہے.
मेरठ में भी इमाम बारगाह पंजतनी में खतीब शोहदा करबला ने हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से मसाइब बयान किए। मजलिस के बाद इमाम बारगाह पंजतनी और दरगाह हुसैनी में झोला अली असगर, ताबूत और जुलजनाह बरामद किए गए। अज़ादारान शहीद शोहदा करबला ने अलम और ताबूत की ज़ियारत की। नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में शोहदा करबला की याद में मजालिस जारी है। इस बार भी मुहर्रम की मजालिस कोरोना हिदायत के तहत मुनक्किद हो रही। इंतजामिया ने इस बार कुछ रियायतें दी हैं। इमाम हुसैन का सोग मनाने वाले कोविड-19 के कवानीन पर अमल पैरा हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के दौरान ये दूसरा मुहर्रम है। नोएडा सेक्टर 50 के इमाम बाड़े में मजालिस जारी है। इंतजामिया ने इस बार कुछ रियायत दे रखी है। इमाम हुसैन का गम मनाने वाले भी कोविड-19 की गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं। अज़ादारों की कोशिश है कि घर या इमाम बाड़ों में जितना हो सके शोहदा को याद करें और करबला का पैगाम आम करें। हमारा देश जो है भाईचारे का जो है वो अमल करे। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं। आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। हम में कोई फ़र्क नहीं है, सब हिंदुस्तानी हैं। और यही हमारा संदेश है कि जो है हर त्यौहार को जो है एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करें और उनकी भावनाओं की कदर करें एक दूसरे की। मुहर्रम हम अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, उनके पैगाम को आम करने के लिए उन्होंने करबला में जालिम बादशाह के सामने उसकी मान्यता स्वीकार नहीं की, इसलिए कि वो जालिम था, क्रूर था और एक तरह से उस ज़माने का आतंकवादी था। उन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि हमें किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, उसमें दबना नहीं चाहिए और इंसानियत का पैगाम जो है वो पूरी दुनिया में देना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की खातिर ही अपना सर दिया था और अपनी कुर्बानी दी थी। कोरोना को देखते हुए इस साल भी 10 मुहर्रम को आशूरा के जुलूस की इजाज़त इंतजामिया ने नहीं दी है, लेकिन हक के लिए इमाम हुसैन की कुर्बानी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए 10 मुहर्रम को ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल होकर खून का अतिया पेश करेंगे। 10 मुहर्रम को हम लोग सुबह यहीं इमाम बाड़े में छत के ऊपर अमाल करेंगे, जो हमेशा से किया जाता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। फिर मजलिस होगी A69 सेक्टर 22 में, और वहाँ के बाद एक ब्लड डोनेशन कैंप का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर तमाम हर समुदाय के लोग उसमें शामिल होंगे, ख़ासतौर से शिया समुदाय, और उसमें नॉन मुस्लिम्स भी होंगे और अहले सुन्नत भी होंगे, जो लोग आकर के अपना ब्लड डोनेशन करेंगे इमाम हुसैन की शहादत की यादगार में। दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी इमाम हुसैन के तालीमात को सीने से लगाया जाता है और इसीलिए पूरे मुल्क में उनके लिए हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंद मौजूद हैं। एक पंडित भुवन शर्मा ने शायद इसीलिए कहा है, हिंद में काश हुसैन इब्न अली आ जाते, चूमते उनके कदम, पलकें बिछाते हिंदू। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नोएडा से रोहित सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के ज़ेर एहतमाम शोहदा करबला की याद में रियासतगीर सतह पर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। शजरकारी मुहिम का आगाज भोपाल करबला मैदान से किया गया और पहले दिन शोहदा करबला की याद में 72 दरख्त लगाए गए। शजरकारी मुहिम में तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की और शोहदा करबला की याद में की गई शजरकारी मुहिम के आगाज को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। मध्य प्रदेश में पहला मौका है जब किसी तंजीम के जरिए रियासतगीर सतह पर शोहदा करबला की याद में शजरकारी मुहिम शुरू की गई है। भोपाल के करबला मैदान में आज एक नई मुहिम का आगाज़ किया गया है। शोहदा करबला के नाम से यहाँ पे शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। हमारे साथ जो है अहम शख्सियत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जो है आज यहाँ पे शोहदा करबला के नाम से पेड़ लगाया जा रहा है, इसको कैसे देखते? देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया में ये पहले भोपाल जो है उसने एक पहल करी है और ये मेरे ख्याल तारीख़ी काम हुआ है कि 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों के नाम ये शजरकारी की है और ये पहली बार हुआ है मेरे हिंदुस्तान में। तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये पहला काम है।
تو یہ اب مختلف شہروں کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس طریقے سے مختلف تہواروں پر، یہ تو غم کا دن ہے مگر جو خوشی کے تہوار آنے والے ہیں ان میں بھی ہم شجرکاری کریں تاکہ ہماری نسلیں سایہ بھی پا سکیں اور پھل بھی حاصل کر سکیں. یقینی طور پر قابل ستائش بھی اور قابل تقلید بھی ہے کہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اس قسم کے پروگرام کیونکہ یہ بہت ضرورت ہے اس زمانے کے میں، جو ہمارے دیش کا ماحول ہے اس میں اس قسم کے پروگراموں کی بہت ضرورت ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے ایک حصہ ہیں اور ہمیں اس سرزمین سے بڑی محبت ہے. اور اتنے غم کے دن پر اس سے غم کا دن ہمارے لیے زندگی میں مسلمانوں کا کوئی ہے نہیں. اس غم کے ماحول میں ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھی کہ ہم پیڑ لگائیں اور فیوچر میں لوگوں کی آنے والی جرنی. یوم عاشورہ کے موقع پر کل نکلنے والے جلوسوں کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے پابندی اور جاری گائیڈ لائن کے تناظر میں شیعہ سنی علماء کرام کی مشترکہ پریس کانفرنس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اولڈ بوائز لاج میں منعقد ہوئی، جس میں مفتی شہر مولانا محمد خالد حمید، شیعہ عالم دین شعبہ دینیات کے صدر ڈاکٹر طیب رضا، کربلا کے متولی سید مختار زیدی، امام جمعہ ڈاکٹر حسن محمد اور تنظیم الاعضاء کے سیکریٹری نادر عباس نقوی نے گائیڈ لائن کی وضاحت کی اور کہا کہ اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور کوئی جلوس نہیں نکلے گا. وہیں علماء کرام نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ کچھ شرپسند عناصر جلوس نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان سے پولیس سختی سے نمٹے. میں ان ساری چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ پراپر گائیڈ لائن جو سرکار کی ہے وہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہیں، اور اس کو پوری طرح سے سب کو اسے فالو کرنا چاہیے. اور کل کوئی جلوس نہیں رہے گا، کسی قسم کا کوئی تعزیہ نہیں رہے گا، صرف کربلا کے اندر 5-10 لوگ جو زیارت کر سکتے ہیں آن کر، بس. کرناٹک کے رائچور ضلع وقف آفیسر محمد عمیر احمد نے یوم عاشورہ سادگی کے ساتھ منانے کی عوام سے اپیل کی ہے. محمد عمیر نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے پیش نظر کرناٹک حکومت نے ریاست میں محرم کے جلوسوں پر پابندی عائد کی ہے. انہوں نے کہا کہ یوم عاشورہ کو جلوس کی اجازت نہیں رہے گی، اسی طرح علم اور تعزیوں کو عاشور خانوں میں ہی ٹھنڈا کرنا ہوگا. انہوں نے عاشور خانوں میں زیارت کے دوران لازمی طور پر ماسک کا استعمال کرنے، سماجی دوری اختیار کرنے اور ہجوم اکٹھا نہ کرنے کی عقیدت مندوں اور ذمہ داروں سے اپیل کی. اس بار کووڈ وبا کی وجہ سے حکومت کرناٹکا اس محرم بہت سادگی سے منانے کے لیے اجازت دی گئی ہے. تو اس گورنمنٹ کے گائیڈ لائنس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمارے سبھی متولی مجاور لوگ، سبھی لوگ محرم کے لیے علم بٹھائے ہیں. تو اس بار کل یوم عاشورہ ہے کہ جلوس نکالنے کی پرمیشن گورنمنٹ نہیں دی گئی. میں سبھی حضرات سے الہ آباد کا تاریخی امام باڑہ مرزا غلام حیدر کو غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے اور اس پر تجارتی کمپلیکس تعمیر کرنے کے معاملے میں یوگی حکومت نے سخت قدم اٹھایا ہے. ماہ محرم شروع ہونے سے پہلے مقامی انتظامیہ نے امام باڑے پر بنی غیر قانونی تعمیرات کو مکمل طور سے ہٹا دیا ہے. تنظیم کے صدر شبیر شوکت عابدی نے مقامی انتظامیہ کی اس پہل کا خیر مقدم کیا. ساتھ ہی تنظیم کا کہنا ہے کہ امام باڑہ مرزا غلام حیدر کی تاریخی حیثیت کو از سر نو بحال کیا جائے. ورث کی طرح نہیں جلوس کو نکالا جائے گا اور لوگوں سے اپیل کرا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے گھر میں سرکار معصوم علی اصغر کی امام حسین کی یاد میں فاتحہ نیاز کرائیں. امام باڑے پر بھیڑ اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گزشتہ 5 سالوں سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے اقبال احمد کبیر احمد کی آج تلوجہ جیل سے رہائی عمل میں آئی. جیل سے رہا ہونے کے بعد ملزم نے اسے قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی سے ملاقات کی اور اسے قانونی امداد دیے جانے، خصوصاً اس کی ضمانت پر رہائی کے لیے کوشش کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا. اس موقع پر اقبال احمد کے والد کبیر احمد نے کہا کہ جمعیت علماء کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. واضح کہ مہاراشٹر ATS نے ملزمین اقبال احمد، ناصر یافعی، رئیس الدین اور شاہد خان سمیت پر تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا ہے. ان پر یہ الزام ہے کہ وہ IS کے رکن ہیں اور ہندوستان میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں.
पटना के मुस्लिम मोहल्ले में कायम डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल की मंजूरी को महकमा तालीम ने मनसूख करने का फैसला किया है। इस ताल्लुक से जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि स्कूल की मंजूरी को एक साजिश के तहत रद्द करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल के एफिलिएशन के ताल्लुक से कुछ मामला सामने आया था। ये जाकिर हुसैन हाई स्कूल उस पूरे इलाके की अक़लियतों का एक। नांदेड़ के महबूब नगर वार्ड नंबर में बुनियादी मसाइल से लोग परेशान हैं। यहां नालियों और सड़कों की बेहतर नज़्म नहीं होने से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। खासतौर पर बारिश होते ही यहां बारिश का पानी और नालियों का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सड़कें झीलों में तब्दील हो जाती हैं और बारिश का सारा पानी लोगों के मकानों में दाखिल हो जाता है। पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हालात काफ़ी संगीन हो गए हैं। इस मसले से मकामी लोगों ने कारपोरेशन इंतजामिया को बार बार मुतवज्जे किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आलमी यौम फोटोग्राफी के मौके पर मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर में सहाफ़ियों ने हाल ही में अफगानिस्तान में शहीद हुए सहाफ़ी फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को खराज अक़ीदत पेश किया। साथ ही थाने शहर दैनिक पत्रकार संघ की जानिब से सहाफ़ियों और इनके अहल खाना के लिए संजीवनी अस्पताल के ताउन से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह थाने के मेयर नरेश मस्के ने किया। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।